أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں آغاز کر رہا ہوں، ابتدا کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ النازعات مکیہ، سورت کا نام نازعات ہے، نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے۔ وہیہ 46 آیا، اس میں 46 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، وفیہا رکوعان، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا۔ یہ جو 30واں پارہ ہے نا، اس میں کچھ تلفظ مشکل ہے، معانی کو تھوڑے سارے مشکل معلوم ہوتے ہیں، لیکن توجہ خاص کے ساتھ اس کا سننا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والنازعات غرقا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو ڈوب ڈوب کر روحوں کو کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں۔ نازعات ان کی جمع نازعات ہے، ٹیم مراد ہے، جماعت۔ ان فرشتوں کی جماعتوں کی قسم جو روح نکالتے وقت اس جسم میں ڈوب کر روحوں کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، قسم مجھے ان فرشتوں کی ٹیموں اور جماعتوں کی جو روح قبض کرتے وقت ان کے بند کھولتے ہیں، بند کھولنا۔ وہ کفار کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، یہ مومنین کی، اہل ایمان کی۔ جب ان کی روح قبض ہوتی ہے تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح مشکیزے کا منہ کھول دیا جاتا ہے اور آسانی سے پانی نکلتا ہے ان کی روح۔ تفصیلات کریں گے انشاءاللہ۔ والسابحات سبحا، قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو تیرتے جاتے ہیں، تیرنا، روح لے کر جانے والے یا اللہ کا فرمان سن کے آنے والے یا یہاں سے احکامات لے جانے والے، ان فرشتوں کی ٹیموں جماعتوں کی قسم جو تیرتے تیرتے چلے جا رہے ہیں۔ السابقات سبقا، یہ اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، پس مجھے ان فرشتوں کی قسم جو دوڑ کے ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے ہیں، دوڑتے ہوئے، سب کر لے جاتے ہوئے۔ فالمدبرات امرا، پس قسم ہے مجھے ان تدبیر کرنے والے فرشتوں کی جماعتوں کی جو اللہ کے حکم احکامات کی تدبیر، وہ اس کی جو نافذ کرنے کے لیے جو ترتیب ہوتی ہے، وہ یہ اٹھا کے اتنی قسمیں، تو فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپ اٹھے گی کانپنے والی، لرزہ طاری ہو جائے گا زمین میں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی ایک اور آنے والی، یہ زلزلہ پہلے زلزلے میں اور پھونک میں سب برکھپ جائیں گے، دوسرے میں سارے لوگ علی طول زندہ ہو کے سامنے آ جائیں۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن سارے لرز رہے ہوں گے، کانپتے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون، اور وہ کہتے ہوں گے،
وَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے پہلی حالت میں، جس طرح ہم پہلے زندہ تھے، پھر ہم مرے کھپے ہڈیاں یہ وہ ہلکے دوبارہ۔ ابصارها خاشعہ، تو ان کی آنکھیں کیا ہوں گی، وہ ہوگی بات اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب کہ ہم ہڈیاں تھی پوسیدہ، کھوکھلی ہڈیاں تھی، تو اس میں ہمارا دوبارہ وجود میں آ جائے گا۔ قالوا، کہیں گے، تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اگر ایسے ہوا دوبارہ ہم اس حالت میں آئے تو یہ تو ہمارا لوٹایا جانا بڑا خسارے والا ہوگا، حساب دینا پڑے گا، سارے معاملات مشکل ہوں گے۔ ارشاد ہوتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تو ایک ہی چیخ چنگاڑ ہوگی تو ساری دنیا نکل کے قبروں سے جمع ہو جائے گی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تب وہ قبروں سے ان کا وجود جب ان کو ہوگا تو کھلے چٹی المیدان میں سارے جمع ہوں گے، اس کو محشر کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ بتا کے اللہ تعالیٰ رسول پاک سے سوال کرتے ہیں، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے دور زمانے کی خبر آئی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رب نے ان کو پکارا بلایا تھا اس وادی مقدس میں، پاک وادی میں جس کا نام طویٰ ہے، جہاں آپ کو نبوت رسالت ملی اور اللہ کا پیغام آیا۔ اور ارشاد ہوتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ صاحب آپ فرعون کے پاس جائیں، اس نے سرکشی کر رکھی ہے۔ فقل، آپ جا کر فرمائیں، هل لك الى ان تزکا، کیا تیری چاہے سے رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام جا کے اللہ کا حکم سنا رہے ہیں۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تیری رہنمائی کروں گا تیرے رب کی طرف، پھر تو ڈر جائے۔ وہ تو اس نے فرعون نے ربوبیت دعویٰ کیا ہوا تھا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانیاں دکھائیں۔ وہ کیا تھا؟ آسے والا، آسا پھینکا، وہ اژدہا بنا، اژدہا کو پکڑا، وہ لاٹھی بنی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے تکذیب کر دی، جھٹایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پیٹ پھیر کے گیا اور کاوش کرتا رہا۔ فَحَشَرَ، اس نے اکٹھے کیے، کون؟ وہ جادوگر۔ فَنَادَىٰ، پھر اس نے اعلان کیا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اس نے اعلان کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، سے کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حضرات، سب سے پہلی بات جو خوبصورت ہے سمجھنے کے لیے اور اس پر غور کرنے کے لیے، کہ جس صورت کا جو بھی نام رکھا گیا ہے، وہ نام، وہ جملہ، وہ کلمہ اس عبارت، اس صورت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ کی صورت اخلاص جو ہے، جس کو ہم قل هو اللہ کہتے ہیں، قل هو اللہ صورت کی کوئی شے جو اس کا اخلاص نام رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس صورت کے حوالے سے صورت کے اندر اخلاص کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو بیشتر قرآن مجید کی صورتیں اور بیانات، وہ جملہ، اس کا نام جو ہے اس صورت کے اندر موجود ہوتا ہے، جس طرح کہ یہ صورت ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جماعتوں کی جو ڈوب کر غرق ہو کر جسم کے اندر ان روحوں کو نکالنے والے ہیں۔ اب اس میں جو بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہے ہیں، بات کو مؤکد بنانے کے لیے، تاکیدی حکم کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ کبھی آپ کی عمر کی قسم، کبھی بلد الامین کی قسم، کبھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ قسمیں اللہ رب العالمین نے مخلوق کو، امت رسول کو بیکار بے جا قسمیں اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں اگر ضرور پڑے تو صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی قسم،
کلمے کی قسم، قرآن کی قسم، سننے کی قسم، دودھ پتر کی قسم، روزی کے اڈے کی قسم، یہ سارے سٹائل خود ساختے ہیں اور لوگوں نے ویسے اپنی مرضی سے بنایا ہوا جس کا شرعی کوئی دلیل نہیں۔ یہ اپنا ایک سٹائل ہے لوگوں نے بنایا ہوا، جو کہ اس میں شریعت سازی کی رنگت تو نظر آتی ہے لیکن دین اس کے اندر نظر نہیں آتا۔ یہ میں نے جملے کہہ دیے ہیں، شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو فرشتوں کی ٹیم آتی ہے روحوں کو نکالنے کے لیے، ان دو ٹیموں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ویسے تو 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں، یہ شریف ہے باقاعدہ۔ یہ جو پارٹی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ناراض ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، اللہ رسول کے باغی ہیں، موت آ گئی ہے اور فرشتے آ گئے روح نکالنے کے لیے۔ ان فرشتوں کی ٹیموں کی قسم جو نکالتے ہیں، وہ کھینچتے ہیں روحوں کو، کیونکہ فرشتوں کو دیکھ کر روح اندر دوڑتی ہے وجود کے اندر، پھر اس کو پیچھا کر کے وجود کے اندر ڈوب کر غرق ہو کر ان روحوں کو جسم سے اکھاڑ کے کھینچ کے نکالتے ہیں، غرق ہو کر ڈوب کر۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کیسے ڈوبتے ہیں، کیفیت معلوم نہیں ہے، ایمان لانا ضروری ہے، سمجھ آئے نہ آئے اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے اور برحق فرمایا، اور ایسے ہوتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا علیہ السلام شیطان انسان کے وجود میں اس طرح سرایت کرتا ہے یجری کا مجر دم، جس طرح انسان کے وجود میں خون سرایت کر رہا ہوتا ہے، ابلیس اور شیطان انسان کے وجود میں داخل ہو کر اس طرح گھومتا ہے، اندر چکر لگاتا ہے کہ جس طرح شیطان اندر یا خون جس طرح پھر رہا ہوتا ہے۔ تو اب کیفیت جس طرح کدی دیکھے ہی نہیں، تو شیطان نے جلسہ سنیا کدی؟ شیراں والے باغ جلسہ ہو رہا ہے شیطان کا۔ سادی سی بات ہے، جو بات اللہ کے خلاف رسول کے خلاف ہوگی سارے شیطان کے جلسے۔ جس نے رحمان کی بات نہیں، قرآن کی بات نہیں، امام الانبیاء مرشد پاک کی بات نہیں، اور وہاں باتیں ہو رہی ہیں، وہ سب شیطانی جلسے ہوں، جلوس ہوں، وہ ترنے ہوں، سلسلم ہوں، سب کچھ شیطنت کے کھاتے میں جاتا ہے۔ رحمان الرحیم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ مدینے والے نقشے میں کہاں لکھا ہوا جلوس، کہاں لکھے ہوئے یہ سارے سلسلے جشن، کہاں لکھے ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے اس میٹنگ میں ڈویژن کی میٹنگ تھی اور اس میں ایک وزیر بھی آیا ہوا تھا، اور اس دور کی بات ہے جو پچھلے سالوں میں یہ تجاوزات پہ حکومت پاکستان جو لگی ہوئی ہے، یہ تجاوزات ہے جی، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور نقشہ فالو کرتے ہیں 1930 کا۔ 1930 کے نقشے کے اندر جو عمارتیں ہوں گی، جو نقشہ ہوگا، جو بھی سسٹم بنے ہوئے وہ رہیں گے، باقی فارغ۔ تو میں نے وہاں بیان دیا تھا نہیں بڑا اچھا مسئلہ ہے، گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، اس کو صاف کرو، لیکن دینی تجاوزات کی صفائی کے لیے مدینے والے نقشے کو فالو کرو۔ وہ تڑفائے، پھر بڑا تڑفایا پیا، بڑا شیعہ بھی پوترے، برلے بھی پوترے، کہنے لگے مولوی لے دے گیا سن۔ تو کہاں اس نقشے کے اندر یہ ماتم کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ میلاد کے جلوس کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ ترنے کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ یہ سب سسٹم ہم نے بنائے ہوئے۔ کیا احتجاج ہے؟ احتجاج کرنا کسی کے خلاف، موٹر سائیکل کسی کی جلا دینی، حکومت کے خلاف جلسہ ہوتا ہے، گاڑی کسی کے شیشے توڑ دینے۔ تو جس کے خلاف یہ بات ہوگی وہ مولوی صاحب نے پسند نہیں کرتے لوگ، لہٰذا ہو رہا ہے۔ دین کی بات سیکھنی ہو تو قرآن و حدیث، رسول پاک نے سادی سی بات فرمائی تھی، ترکت فی امرین کتاب اللہ و سنتی، میں جا رہا ہوں 2 چیزیں دے گے، ایک اللہ کی کتاب، ایک رسول پاک کی سنت طریقہ۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب ان دونوں میں سے یا دونوں کو یا کسی ایک کو چھوڑو گے، پھر کچھ تو خون گھروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، اسمبلیوں میں لڑائیاں ہوں گی۔ کل کے بھی بات ہے، میٹنگ تھی ڈویژن کی، لوگ آئے ہوئے تھے بڑے، موبائل مزاح والی ٹیم ہی لاہور سے آئے، وہ نوری ناری سارے جمع تھے۔ تو پھر وہاں میں نے ارشاد کیا، کہنے لگے جی وہ صدر صاحب نوری ہیں۔ تو میں نے نوری اور خاکی جمع ہو گئے ہیں سارے، ماشاءاللہ شروع سے نوری اور خاکی جمع ہیں، دعا کرو اس کے اندر کوئی ناری نہ آ جائے۔ مسئلے سمجھ لگے؟ خاکی کون ہے؟ سارے خاکی بیٹھے ہیں۔ تو علامہ صاحب انہوں نے نوری لکھا ہوا تھا، میں کہ یہ نوری یہ خاکی، تو ناری کون ہے؟ شیطان، سارے ناری ہیں۔ تو شیطان جو ایک بھی ناری آ گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی ساری۔
تو یہ ذہن نشین فرمایا کہ اپنی مرضی سے دین سازی کی کسی ادارے کو، کسی وزیر، امیر، شیخ، پیر، فقیر کو اجازت نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جب مر رہے ہوتے ہیں تو فرشتوں کی ٹیم ان کی روحوں کو نکالنے کے لیے ان کے جسم کے غوطے مار مار کے ان کی روحوں کو کھینچ کے نکالتے۔ والناشطات نشطا، جو اہل ایمان ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ، اطمینان بخش بروح جو ہے، اللہ پر راضی، رسول پر راضی، اللہ کی تقسیم پر راضی، دین اسلام پر راضی، تو ان کے اس طرح بند کھولتے ہیں جس طرح کسی مشکیزے کا بند کھولا جائے تو مشکیزے سے پانی نکل آتا ہے۔ آسانی کے ساتھ ان کی روح، وہ پہلے ہی تیار ہوتے ہیں اللہ کی ملاقات کے لیے، تھوڑا سا راسرہ کرتے ہیں تو روح نکل کے لے کے دوڑ جاتے ہیں۔ والسابحات سبحا، قسم ان فرشتوں کی تیرتے جا رہے ہیں، جس طرح ہواؤں کے اندر پانیوں کے اوپر کوئی چیز تیرتی نظر آتی ہے، پھر یہ خوشیوں کے ساتھ حکم لے کر، فرمان لے کر، فیصلہ لے کر یا روح لے کر۔ فالسابقات سبقا، قسم ان فرشتوں کی جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے ہیں خوشیوں محبتوں کے ساتھ۔ میرا خیال شاید آپ کے علم میں ہونا چاہیے، بڑے بڑے فاضل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جس صحابی نے رسول پاک کی امامت کے دورانیے میں رکوع کے بعد اٹھتے ہوئے پڑھا تھا نا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، کے بعد کیا ہے؟ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، وہ ایک صحابی نے پڑھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کس نے پڑھا ہے؟ جس نے پڑھا تھا وہ ڈر گیا، شاید میں نے غلطی کی ہے، تو وہ خاموشی کے ساتھ سرکار نے فرمایا کس نے پڑھا ہے؟ اور جس نے پڑھا تھا ڈرتے ڈرتے کہہ دیا اللہ رسول میں نے پڑھا ہے۔ رسالت بعد فرمایا یہ تیرے جملے اللہ کو اتنے پسند آئے ہیں، 33-34 فرشتے آئے تھے ان جملوں کو لکھنے کے لیے اور لے جانے کے لیے اللہ کے حضور، لہذا تو نے بڑا اچھا پڑھا ہے، پڑھا کرو۔ اور کتنے لوگوں یہ نہیں پڑھتے؟ ربنا والحمد فارغ، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ رسول پاک کا ارشاد ہے۔ صحابی نے پڑھا، آپ نے تائید فرمائی، وہ محمدیہ پڑھا بھی، پڑھایا اور سنایا بھی۔ تو ارشاد ہوتا ہے وہ یہ کلمات لکھنے کے لیے، لے جانے کے لیے، اللہ کو پیش کرنے کے لیے دوڑے لگا کے ایک دوسرے آگے نکلنے والے فرشتوں کی قسم اٹھائی جا رہی۔ فالمدبرات امرا، آسمان دنیا یہ دفتر ہے جن کو ڈیوٹیاں لگتی ہیں، وہاں ایسے کرنا ہے، ادھر مرنا ہے، ایکسیڈنٹ ہونا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس کو گرانا ہے۔ وہ جو تدبیر کرنے والے فرشتے، اللہ فرمان حکم کی، ان فرشتوں مدبرات غور و فکر کرنے والوں کی، ان ٹیموں کی قسم۔ یہ اٹھا کے اتنی قسمیں 5، تو فرمایا یوم ترجف الرادفہ، اس دن کو یاد کرو جس دن ہل جائے گی ساری کیا ہے رادفہ، ہل جانے، زلزلہ، زمین ہلا دی جائے گی اور ہلے گی۔ تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے رادفہ، ردیف بعد میں آنے والا، یا سوار ہوتا ہے اس کے پیچھے بیٹھنے اس کو ردیف بولتے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد پھر دوبارہ پچال جب آئے گا تو دنیا ساری زندہ ہو کے سامنے آ جائے گی۔ پھر فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، دل سارے اس دن کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان ساری جماعتوں، اس مجمع کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، شرمندگی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ۔ یقولون، کہتے ہوں گے انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم دوبارہ اس حالت میں اٹھائے جائیں گے؟ کیا معنی دنیا میں لوگ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، یہی وہ موضوع ہے۔ اذا کنا عظاما نخرہ، یہی تھا چیپٹر، جب ہم ہڈیاں کھوکھلی بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا ہم دوبارہ اس حالت میں یہ جو ہماری اب شکل وجود ہے اس طرح ہو جائیں گے؟ اگر ایسے ہوگا قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ پلٹ کر جانا، دوبارہ اس حالت میں آنا، یہ تو بڑا خسارے والا ہوگا۔ کیوں؟ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک، ریکارڈ تو بنا ہوا ہے اور اعلان ہوگا بھائی پڑھو اپنا ریکارڈ۔ یہ فلم اور ویڈیو کال، یہ ویڈیو ہے نا، ویڈیو بنے جی،
تو یہ ویڈیو بنا دی عیسائیاں، دیکھ لو جی، یہ کرتے رہے ہو، یہ بولتے رہے ہو، یہ کچھ ہے، پڑھو اس کو۔ تو کون انکار کرے گا، کون بھاگے گا؟ تو ارشاد ہو رہا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک ہی چنگاڑ چیخ ہوگی تو دنیا ساری نکل کے میدان میں آ جائے گی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ کھلے چٹیل میدان میں ہوں گے۔ یہ ساری بات کر کے تو مشرکین عرب کو سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ وہ جو موسیٰ کلیم اللہ کو میں نے جس کی طرف بھیجا تھا وہ تمہارے سے زیادہ طاقتور تھا، جو فرعون اس نے دعوت کیا ہوا تھا، کتنا زمانہ لوگوں کے بچوں کو ذبح کراتا رہا حکومت کو بچانے کے لیے۔ یہ سنانی تھی بات مشرک عرب کو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، یہ خبر سنو۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ کی بات اور خبر اور تاریخ آپ کے پاس آئی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کو اللہ نے بلایا اس کے رب نے وادی مقدس پاک وادی جس کا نام طویٰ ہے، اس وادی میں آئے کہاں تھے؟ بیوی کو ساتھ لے کے تو وہ آگ اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بیوی کو بٹھا گئے۔ پتہ چلا کہ آگ جل رہی ہے تو چلو میں انگارہ لاتا ہوں یا رہنمائی لیتا ہوں، تسی تے ببو تو میں پتہ کر رہا ہوں۔ وہ آگ نہیں تھی، انوار تجلیات تھیں۔ وادی مقدس طویٰ میں یہ جو ہے نا کوہ طور کے قرب میں یہ وادی تھی۔ تو سمجھ آ رہی نا، کوہ طور جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا بھی، پھر وہی فرمائی تورات ملی، تو اس کے قریب یہ وادی تھی۔ تو جب وہاں آئے تو اللہ کی طرف آواز آ گئی، ہاں جی وادی مقدس میں آ گئے ہو، جوتے اتارو۔ وہ پریشان ہو گئے، میں آگ لینا ہے، یہ آوازاں کتوں آ رہی ہیں؟ حضرت لا تخاف، ڈرو نہیں، اے جی تواڈے ہاتھ چ کی ہے، یہ ذرا زمین پہ پھینکو۔ پریشان ہو گئے، آگ لینا آیا تھا، یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ جوتا اتارا، سوٹا سٹیا تو سب بن گیا، دوڑن لگ گیا۔ فرمایا لا تخاف خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اے بزرگوں ڈرو نہیں، انہوں پھڑو، پھڑنا تمہارا کام ہے، دوبارہ ہم اس کو ڈنڈا بنا دیں گے۔ وہ پریشانی دے عالم میں جی، کبھی سپ تو کبھی ڈنڈا تو کبھی افراتفری، یہ سارا کچھ دے کے فرمایا اپنا ہاتھ ذرا ادھر لگاؤ۔ گریباں ہاتھ لگایا تو روشنی شروع ہو گئی۔ یہ علامات قرآن بیان فرمایا مشرک عرب کو سنانے کے لیے۔ یہ کہانی آئی ہے آپ کے پاس، سنی ہے کبھی آپ نے؟ اچھا جی، یہ بات کر کے اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ صاحب یہ نبوت مل گئی ہے، لہذا فرعون کے پاس جاؤ، بڑا باغی ہے، بڑا شر پسند ہے، اس کے اندر طغیانی اور سرکشی آئی ہوئی ہے۔ فقل، جا کر اس سے کہو، هل لك الى ان تزكى، کیا تجھے رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ آج بندہ کسی چودھری کے بعد ڈیرے میں جا کے، اچھا جی چودھری صاحب تھوڑا دل کر دے نماز پڑھو، تو چودھری نے پھڑکا دینا اور کہتا چلو چل مولوی صاحب نے نمازاں پڑھانا ہے، چل کم کر۔ مجھے یاد ہے دال بدرہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں بڑا برچھا رد کٹ، ایڈی لتاں کھولیاں اس، میں کہ حضرت تھوڑی لت، آدھا چلو مولوی تیانہ نماز پڑھ۔ مولوی صاحب فارغ ہو، اے تواڈے تو زیادہ قد سی ہوتا تے علاتول بندہ بھی بڑا پارا، سلسلہ بڑا پارا، تے لتاں ہی نہیں کھولیاں۔ اور میں کہ یار تھوڑی کٹ کر لے، مسئلہ ہے کہ جتنا وجود ہوتا ہے اتنی ان ٹانگوں کو کھولنا ہے، مسئلہ نہیں کوئی، مسئلہ صرف اتنا ہے، اس لیے کہ مسئلہ کا معاملہ نہیں۔ کئیوں نے آنج کر لیا کہ آنج کر لیا، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ دین اسلام نے فرمایا صف بندی ہوگی تب جتنا آپ کا وجود باڈی اتنا آپ اس کو کھولیں، تو صف بندی تب ہوگی۔ صف بندی نہیں ہے تو ان تسویۃ الصفوف من اقامت، اس حدیث ہے سرکار نے فرمایا تھا صفوں کا درست کرنا، صفوں کا ٹھیک کرنا اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ صف کج دل بے ذوق جذبے اندروں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں ایمان باقی نہیں۔ جتھے ہیں وہ تھی اپنے اپنے سٹائل، یہ لہجے ہیں نا سارے، کوئی شروع ہوتا علاتول کوئی بات گل مردیاں کے شروع کر دی نماز۔ کہاں سیکھا ہوا یہ طریقہ؟ حدیث کی کتابیں ساری پڑھو، بیڑا غرق کر دیا قوم نے، اور ساری زندگی چمٹے ہوئے ہیں، اور درس بھی وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے، اے مولویوں پیچھے نہ لگ گیا جائے،
چلو لگو تو صحیح کہتے پیچھے زرداری صاحب پیچھے لگ جاؤ، کچھ نہ کچھ تو تم کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اچھا جی، ارشاد ہوتا ہے کہو جا کے اس سے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تیرے لیے رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ وَأَهْدِيَكَ، یہ جا کے کہو، اللہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں فرعون سے کہو میں تیری رہنمائی کرتا ہوں تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو ڈر جائے، تو رب نہیں تیرا رب ہے، ربی و ربک اللہ، میرا تیرا رب سرک اللہ اللہ۔ اچھا جی، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، جب بڑی نشانی دکھائی وہ ڈنڈے والی اور ہاتھ والی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے تکذیب کر دی، نافرمانی کر دی، آندھا میں نہیں آپ کو مانتا، نہ نبی مانتا ہوں نہ معجزہ مانتا ہوں۔ ثم ادبر یسعیٰ، یہاں سے انشاءاللہ کل پھر پڑھیں گے، اللہ نے توفیق دی۔ تو حضرات یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، برحق ہے، سچ ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، گھروں میں قرآن پڑے ہوئے ہیں، الماریاں بھری پڑی ہیں، اندر دیکھو سینکڑوں کی تعداد میں قرآن پڑے ہوئے ہیں، تو پڑھنے والے کتنے ہیں تو قرآن میں کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے گنو نا قرآن میں کتنے پڑے ہوئے ہیں باہر اور اندر؟ تو ماشاءاللہ یہ پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ ان میں پھر جاگ کر سونے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ پھر میں ان کی تعداد کتنی جنہوں نے پہلے سادہ کو نہیں پڑھا ہوا ہے؟ پھر ان کی آگے کتنی ہے جو اس کو یاد کرتے ہیں سبق کے سمجھ پر؟ پھر ان کی تعداد کتنی ہے جڑے اندر یہ مصیبت کدوں ختم ہو گئی؟ تو نتیجہ واضح ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، میں شروع کر رہا ہوں ہر پڑھنے والے کے لیے اس اللہ کے نام پر جو الرحمن الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی ٹیموں جماعتوں کی جو روح کو کھینچنے والی ہیں ڈوب کر، وجود کے اندر ڈوب کر ان روحوں کو جو کھینچنے والی فرشتوں کی ٹیم ہے، میں اس کی قسم۔ والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی جماعتوں کی قسم جو بند کھولنے والی ہیں بند کھولنا۔ یہ مومنین صالحین ان کی روح جب نکلتی ہے تو جس طرح تشبیہ دی ہے، جس طرح مشکیزے کا بندن کھول دیا جاتا ہے تو پانی سہولت، اسی طرح روح۔ والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی جماعتوں کی قسم جو تیرنے والی ہیں تیرنا۔ فالسابقات سبقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے دوڑنے والے فرشتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، قسم ہے ان مدبرات، مدبرات ان کی جمع مدبرات، ان جماعتوں فرشتوں کی جو تدبیر کرنے والے ہیں اس اپنے اللہ کے حکم کو چلانے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپ اٹھے گی کانپنے والی زمین، لرز جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا، یعنی یہ ہے نفخ فی الصور، لوگ ختم، پھر نفخ فی الصور فی الثانیہ، دوسری بات تو پھر یہ وہ اشارہ۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دن جو ہے وہ ایک دل جو اس دن ہے وہ لرزنے والے کانپنے والے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں ان لوگوں کی کیا ہے ڈرنے والی، جھکنے والی ہوں گی خوف سے، ڈر سے۔ یقولون، کہتے ہوں گے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، تو کیا ہم دوبارہ لٹا دیے جائیں گے اسی حالت میں جو پہلے ہماری حالت تھی۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نُخِرَةً، جب ہم تھے ایک ہڈیاں بوسیدہ۔ قالوا، کہتے ہیں یا کہیں گے تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اگر ایسے ہوا دوبارہ ہم اس زندگی میں آئے تو یہ ہمارا پلٹنا اور اس حالت میں بدلنا بڑا خسارے والا ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی چیخ ہوگی، سب کچھ میدان میں آ جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ ایک چٹیل میدان میں ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، نبی محترم آپ کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پاک بات آئی ہے۔ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب اللہ نے ان کو، اس کے رب نے ان کو بلایا تھا، پکارا تھا، آواز دی تھی، وادی مقدس طوا جو وادی مقدس ہے پاک، اس میں اذهب الى فرعون، فرمان یہ آیا تو جا فرعون کے پاس، انہو طغا، وہ ساری بات وحی کرنے معجزہ دکھانے کے بعد یہ فرمان ہوا۔ دوسری جگہ قرآن میں تفصیلات موجود ہیں، چونکہ اس نے سرکشی کر رکھی ہے۔ فقل،
کہو جا کر حل لک الی ان تزکا، کیا تیرے لیے یہ رغبت ہے، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کروں گا تیرے رب کی طرف تاکہ تو ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے تکذیب کر دی اور اس نے نافرمانی کر دی۔ باقی انشاءاللہ بات کل پڑھیں گے۔ بسم اللہ۔